کسی حکمران کے زمانے میں اگر کسی کے بچے کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو، اسے قتل کر دیا جائے تو وہ ساری زندگی اس حکمران کو گالیاں دیتا ہے، اس کے لیے تو اسے کوئی دلیل نہیں چاہیے ہوتی۔ تو یہاں حضور کا پورا خاندان قربان ہو گیا ہے، تو ابھی تک دلیلیں ڈھونڈ رہے ہیں لوگ کہ یزید کے لیے دلیل کوئی نہیں ہے۔ اس لیے یزید کے لیے دلیلوں کی مزید ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس معاملے میں اس کی رسی دراز کی ہے، وہ اتنا آگے گیا ہے کہ اب اس کی واپسی ہم نہیں سمجھتے کہ ممکن ہے۔ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہزاروں کا لشکر تھا اور یزید نے بڑی چلاکی اور مکاری سے یہ سب کیا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ حسین ابن علی نے بڑی بصیرت سے یزید گھیر کے مارا ہے کربلا میں تجھے۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام نے اس انداز سے یزید کو گھیرا ہے کہ قیامت تک اس پر لعنت ملامت ہوتی رہے گی۔ بظاہر لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، لیکن آج بھی حضرت امام علی مقام کی فکر زندہ ہے، آج بھی ان کی اولاد زندہ ہے۔ وہ لوگ جو یزید کو بڑا بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، آپ انہیں کہیں نا کہ کوئی بندہ ڈھونڈ کے تو لائیں جو یہ کہہ سکے کہ میں یزید کی اولاد ہوں۔ اور ہم جیسے ہزاروں لاکھوں سادات دنیا میں فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ہم حسین ابن علی کی اولاد ہیں، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہمیں فخر ہے، اور یہ دنیا میں فخر نہیں ہے، ہمیں یہ اعزاز آخرت میں بھی چاہیے، اور یقیناً یہ حاصل ہوگا۔ اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ تمام تعلقات، ہر نسب ختم ہو جائے گا قیامت کے دن سوائے میرے نسب کے، میرا نسب قیامت کے دن بھی باقی رہے گا۔ اس لیے بہت سے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اہل بیت اطہار کے ساتھ اپنی رشتہ داریاں قائم کیں کہ یہ تعلق ہمارا قیامت کو بھی قائم رہے۔ تو آج بدقسمتی سے محراب و منبر کے وارثین کچھ اس طرح کے نااہل اور احمق ہیں کہ جو یزید جیسے شخص کے لیے اپنے دل میں سافٹ کارنر رکھتے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بتایا جائے کہ وہ امیر المومنین تھا معاذ اللہ، جبکہ ہمارے ایک شیخ الحدیث صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یزید کے لیے اگر واقع کربلا کا معاملہ نہ بھی ہو تو اس کے لیے واقع حرہ کافی ہے کہ جس میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے خواتین کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئیں اور مدینہ منورہ کی حرمت کو پامال کیا گیا، ایک وہ واقعہ ہی کافی ہے یزید کی بدبختی کے لیے کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے رہے، مسجد نبوی شریف کے جن مقامات پر، جس جگہ کے بارے میں حضور فرمائے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے حجرہ مطہرہ سے لے کر میرے منبر کے درمیان یہ جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، جسے آج ساری امت کا تعامل ہے اس پر کہ آج لوگ وہاں جا کر 2 نفل پڑھنا اپنے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے لوگ منت سماجت کرتے ہیں۔ اس مبارک اور مقدس جگہ پر گھوڑے باندھے گئے اور یہ کام یزید نے کروایا، اور وہاں لید اور پیشاب بھی کرتے رہے جانور، اور مسجد نبوی شریف میں 3 دن نمازیں نہ ہو سکیں، اذان نہ ہو سکیں، اور اہل بیت اعظام صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ بدترین سلوک کیا گیا اور ان کی خواتین کی عزتوں کو پامال کیا گیا۔ اور پھر واقع کربلا میں بھی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، اس میں بھی حضرت امام علی مقام کو کسی قسم کا کوئی سیف ایگزٹ دینے کی اس نے کوشش نہیں کی، حالانکہ امام تو لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، ان کا تو یہی دعویٰ تھا کہ جو شخص اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والا ہے، جو اللہ کی حدوں کو توڑنے والا ہے، میں اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام کے ہوتے ہوئے کسی اور کا یہ حق کیسے بن سکتا ہے کہ وہ ایسی جگہ پر کھڑا ہو اور وہ امیر المومنین ہو سکے۔